آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، قدوۃ الاولیاء، عارف باللہ، ہم شبیہ رسول اللہ، اولاد مصطفیٰ جان رحمت، نبی رہے جہانیاں جہاں گشت، حضور سیدی سرکار سید محمد سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، محبوب باری کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم سب ان کے آستانے میں جمع ہیں اور ان کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ عرس کی تقریب میں کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم ربانی ہے کہ آپ نے ایک طویل عرصے تک بخاری شریف کا درس احمد آباد کی سرزمین پر علماء اور صلحاء کو دیا۔ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کی چوکھٹ پہ ہم اور آپ حاضر ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اکتساب فیض کروں اور آپ سب بھی اپنی جھولیوں کو پھیلا کر فیض کے حوالے سے اپنے دامنوں کو پھیلا کر کے خیرات حاصل کریں۔ انشاءاللہ جب ہم اٹھیں گے تو اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر کر کے اٹھیں گے۔ ویسے گجرات کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ اس سرزمین کو روز اول ہی سے اللہ رب العزت نے صالحین اور بزرگوں کے قدموں کے لیے چنا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ چونکہ گجرات کا جو خطہ ہے، گجرات کا جو علاقہ ہے وہ ساحل پر واقع ہے، یعنی ساحل سمندر پر ہے، اور جو علاقے ساحل سمندر پر ہوتے ہیں ان علاقوں سے دوسرے ملکوں میں آنا جانا بہت آسان ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے عرب کے تاجر اسلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی ہندوستان جو آیا جایا کرتے تھے ان میں سے گجرات کا ساحلی علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جب اسلام کی آمد ہوئی تو اصحاب رسول جو تاجر کی شکل میں ہندوستان تشریف لاتے رہے تو گجرات کی سرزمین نے صحابہ کرام کے قدم چومے۔ تقریباً درجنوں اصحاب رسول گجرات کی سرزمین پر تشریف لائے، یعنی کہ گجرات کی زمین وہ زمین ہے۔ اس وقت تو گجرات میں اسلام آ چکا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر گجرات میں اس وقت اسلام آ چکا تھا جبکہ ابھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے گجرات کی سرزمین پر اسلام کی آواز بلند ہو چکی تھی، اذان کی آواز گونج چکی تھی۔ اس لیے خطہ اللہ رب العزت نے بڑا زرخیز رکھا ہے، یہاں ہمیشہ سے اکابر اولیاء اللہ کی آمد ہوتی رہی ہے، بلکہ بہت سارے اولیاء اللہ جو دلی کی طرف تشریف لے گئے، دکن کی طرف تشریف لے گئے، انہوں نے گجرات کا راستہ بھی اختیار فرمایا۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی گجرات سے ہوتے ہوئے دکن کی طرف گئے۔ اسی طریقے سے حضرت شاہ وجی الدین گجراتی علوی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی سرزمین ہے۔ حضرت قطب عالم کی سرزمین ہے، حضرت سیدی احمد مغربی کی سرزمین ہے۔ اسی طریقے سے سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے کئی مرتبہ گجرات کی سرزمین سے گزر کر کے اپنے سفر کو طے فرمایا ہے۔ غرض کے کتنے اولیاء اللہ کا نام لیا جائے لیکن سارے اولیاء کی عظمت اپنی جگہ ہے، مگر پھر جب ہم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو یہ ایک انفرادی ہستی ہے۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے گلے سرسبز ہیں، اور یہ حسینی خاندان ہے، اور یہ اتنا مستند حسینی خاندان ہے کہ اللہ اکبر، مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ ہم لوگ سید کہلاتے ہیں، سید ہیں بھی، تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور فرمایا کہ تو ہمارا ہی بیٹا ہے، تو ہماری اولاد
میں سے ہیں، اسی مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اولاد میں سے حضرت سیدی شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا جو سلسلہ، بخاری سادات کا سلسلہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، لیکن ان بخاری سادات کے اندر حضرت سیدی شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک انفرادیت حاصل ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ کے اندر جن چند اولیاء کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے، چند اولیاء اللہ ایسے ہیں، یوں تو ہر مومن اللہ کا محبوب ہے، لیکن وہ خاص محبوبیت کبریٰ کہہ لیجئے، وہ خاص انفرادی محبوبیت کہہ لیجئے، چند اولیاء اللہ کو اس امت میں عطا کیا گیا۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ایک ہستی تو محبوبیت کی صف میں جو ہے، سب سے بڑے محبوب ولیوں کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ قطب الاقطاب، غوث کونین، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جو ولی ہے وہ بہت بڑے مقام پر فائز ہے، لیکن ولیوں میں جو مقام محبوبیت کے لیے مختص کیے گئے، ان میں پہلے نمبر لیے مختص کیے گئے، ان میں پہلے نمبر پر ہم سب قادریوں کے پیر حضور قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہستی ہے۔ یہ محبوب سبحانی ہیں، مقام محبوبیت میں، کائنات ولایت میں کوئی ان کے برابر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دوسرے نمبر پر جن کو ہم مقام محبوبیت کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والی ہستی، ہم ہندوستانیوں کا راجہ، ہمارے پیارے خواجہ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کو بھی اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ تیسرے نمبر پر جو ہستی ہے جن کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے، وہ اللہ اکبر محبوب الہی نظام ملت و الدین سلطان المشائخ سیدنا محمد احمد نظام الدین اولیاء کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہند میں ہم جس کو مقام محبوبیت پر جانتے ہیں، وہ ہمارے مرشد تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر جس کو خدا نے مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے، وہ صاحب عرس حضرت سید محمد سراج الدین محبوب باری کی ذات ہے، جنہیں ہم شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بھی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور سے سرکار شاہ عالم خطیب ہندوستان سید امین القادری صاحب کی بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں جسے مقام محبوبیت کہتے ہیں، اور مقام محبوبیت یہ مرید لوگ نہیں دلاتے۔ مقام محبوبیت اس کا انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔
اور حضرت شاہ عالم کو تو مقام محبوبیت کا ایک انوکھا انداز ہے. جب حضرت سرکار شاہ عالم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت ان کے والد حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور فرمایا اے برہان تیرے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا اور اس کے بعد وہ میرا ہمشبی ہوگا, اور اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا تو ولیوں کی کائنات میں اللہ بھی اس کو مقام محبوبیت عطا فرمائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جبہ عنایت فرمایا اور فرمایا اس کو اپنے پاس رکھو, یہ مقام محبوبیت کا خرقہ ہے, جب اس کی ولادت ہو تو اس کو یہ میری طرف سے عطا کر دینا. آپ اندازہ کریں کیا ہستی ہے حضرت شاہ عالم کی. مگر میں حیران ہوں, جب میں نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا ایسے شہزادے کسی ایرے گہرے گھر میں پیدا تو نہیں ہوتے. باپ اتنے بے مثال ہے کہ جسے دنیا قطب عالم کہتی ہے اور بیٹا شاہ عالم ہے, تو ذرا والدہ کی طرف بھی توجہ ہو جائے. تو سیرت نگاروں نے لکھا آپ کی والدہ روزانہ روزے سے رہا کرتی تھی, دائمی روزے سے رہا کرتی تھی, اور جب ان کے والد حضرت قطب عالم عبادت کرتے تو آگے قطب عالم کا مصلی ہوتا اور پیچھے حضرت کی والدہ ماجدہ کا مصلی ہوتا, اور پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتی تھی. میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, حضور شاہ عالم کے عرس میں آنے والوں مجھے بتاؤ, آج ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں, سب کی تمنا ہے, شرابی باپ کی بھی تمنا ہے میری اولاد نیک ہو, آوارہ باپ کی بھی تمنا ہے میری اولاد نیک ہو, گرے پڑے باپ کی بھی تمنا ہے میری اولاد نیک ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اولاد سب نیک چاہتے ہیں, خود سدھرنا نہیں چاہتے, سدھری ہوئی اولاد چاہتے ہیں. یاد رکھیے دھتوروں کے درختوں پر کبھی گلاب نہیں کھلا کرتا. اگر گلاب کی تمنائی ہو تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا. ہم نشہ کرتے رہیں اولاد نیک ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہم بچوں کو حرام کھلاتے رہیں اولاد نیک ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت شاہ عالم کی والدہ لقمے کے معاملے میں اتنی محتاط تھی. شاہ عالم جیسی اولاد کے لیے ماں کے تقوی کا عالم کیا ہے کہ شاہ عالم کی والدہ نے پوری زندگی بغیر تحقیق کے کھانا نہیں کھایا. جب بھی کسی لقمے کو ہاتھ میں لیا تو پہلے سوال کیا آیا کہاں سے ہے, آیا کہاں سے ہے, پکایا کس نے ہے. اتنی محتاط ہوتی ہے تو شاہ عالم جیسا بیٹا جنم لیتا ہے. اللہ اکبر. آج تو مائیں بے پردہ گھوم رہی ہے. بتائیں شاہ عالم تو اب کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. مجھے بتائیے کم سے کم غلام شاہ عالم کے لیے ماؤں کو پردہ بھی تو کرنا چاہیے, ماؤں کو لقمہ حرام سے بچنا بھی تو چاہیے. اسی طریقے سے اللہ اکبر, نماز روزہ تو آج جیسے کبھی مسلمانوں کا نماز روزے سے تعلق, عورتوں کا حال یہ ہے, مرد بھی تو کم از کم جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. مگر اللہ اکبر, احمد آباد کی سرزمین پر شاہ عالم کے پڑوس میں رہنے والوں اپنے گھروں کا جائزہ لو. کیا ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہے؟ سال میں کتنے دن گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہے؟ جس ماں کا خدا سے تعلق نہ ہو اس ماں کی کوکھ سے خدا کا تعلق رکھنے والے بچے کیسے جنم لے سکتے ہیں؟ یاد رکھنا, بیج کا درخت سے تعلق اور درخت کا پھل سے تعلق, بلکہ پھل کو درخت سے, درخت کو بیج سے تعلق ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. ماں باپ آوارگی کرتے رہیں, ماں باپ سود کے دھندے کرتے رہیں, ماں باپ جوے کے دھندے کرتے رہیں, ماں باپ شراب کے دھندے کرتے رہیں, اور ماں باپ جو ہے شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے رہیں, اور ان کے گھر میں نیک اور متقی بچے پیدا ہوں گے. نہیں نہیں, کبھی نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زندگی میں ایک مورخ نے لکھا ہے, اس روایت میں اختلاف بھی لوگوں نے کیا, لیکن نصیحت کے طور پر جب سلطان الہند غریب نواز ہندوستان کی سرحد پر پہنچے تو 5 لاکھ لوگ سرحد پر پہنچتے پہنچتے مسلمان ہو گئے تھے, ایمان لے آئے تھے. آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی, سلطان الہند کو خوشی ہوئی, اس کی رپورٹ امی کو بھیجنا چاہیے. آپ نے خط لکھا, ماں خدا نے میری زبان میں اتنی تاثیر دے دی ہے, ابھی میں ملک میں پہنچا بھی نہیں, اپنے مقام پر پہنچا بھی نہیں, اور 5 لاکھ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. ماں میری زبان میں کتنی تاثیر ہے. جواب آتا ہے, معین الدین تیری زبان کی تاثیر کا راز سن لے, تیری زبان کی تاثیر کا راز, یہ تیری
وجہ سے ہے کہ تیری ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ اسی کی برکت ہے۔ اللہ نے تیری میں تو آپ کی معلومات میں شاید بہت اضافہ نہ کر سکوں، یہ شاہ عالم جو ہے آپ کا نام نہیں ہے، حضرت مخدوم صاحب کا جو نام ہے وہ شاہ عالم نہیں ہے، اس لیے کہ شاہ عالم کوئی نام نہیں ہوتا بلکہ یہ لقب ہے، لقب ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد ہے اور آپ کا جو لقب ہے وہ شاہ عالم ہے۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، آپ کے دادا، آپ کے جد سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت، انہوں نے امانتیں دینی تھی، امانتیں، اور ان کا دور کچھ دور تھا، تو اس کے لیے آپ نے ذریعہ بنایا حضرت سیدی شیخ احمد مغربی سرخیزی رحمت اللہ علیہ کو۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا احمد مغربی تمہاری ملاقات میری اولاد میں سے ایک شخص سے ہوگی جس کا نام محمد ہوگا، اس کو میری امانت دینا۔ اور ایک بات یہاں رکھوں، فرمایا اس کا نام محمد تو ہوگا مگر اس کی نشانی ہوگی کہ وہ بزرگوں کا بہت باادب ہوگا۔ یہاں میں اپنے قوم کے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے پاس تعلیم ہے، کوئی ناراض نہیں ہوں، ادھر آ جائے، کوئی آ جائے، ادھر آ جائے، بیٹھ جائے، سب لوگ ایک بار بلند آواز سے درود شریف۔ بھائی دیکھو ایسا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کوئی نذرانہ یہاں لے کر کے نہ آئے، کوئی نذرانہ نہ لائے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ گھمنڈ کر رہے ہیں، ہم لوگ 10-20 روپیہ دے رہے ہیں تو نہیں لے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں۔ میں آپ کا نذرانہ قبول کرتا ہوں، اس کا دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ نذرانہ مجھے چاہیے، آپ دیجئے، لیکن طریقہ یہ ہے جب کوئی بات پسند آئے تو ادھر کی جیب سے نکالیے اور ادھر کی جیب میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب جلسہ ختم ہو جائے تو فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں سنی امام کے پیچھے پڑھنا اور اس کو جا کر کے وہ سارا نذرانہ اپنی طرف سے اور میری طرف سے پیش کر دینا۔ ادھر کسی نے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کی نظر قبول کر لی۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صرف آپ کی خاطر میں نے اسٹینڈ بھی ہٹا دیا کیونکہ آپ کو میں نظر نہیں آ رہا تھا، آپ بے چین تھے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب آپ تھوڑا میرا کوپریٹ کریں کیونکہ میں بہت لمبی گفتگو نہیں کر سکوں گا، سردی کا موسم بھی ہے، بزرگ کا آستانہ بھی ہے، ادھر بھی بزرگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، تو میں بہت جلدی گفتگو سمیٹوں گا۔ ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اب کوئی بات تو نہیں کرے گا، اس طرف توجہ رہے گی سب کی۔ تو حضرت سیدی احمد مغربی سرخیزی رحمت اللہ علیہ کے پاس مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے روحانی امانتیں دی تھی کہ یہ میری اولاد میں سے قطب عالم برہان ملت و دین کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہوگا، اس نوجوان کو، اس بچے کو تمہیں دینا ہوگا۔ اب اس کے بعد حضرت شیخ احمد مغربی رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب عالم سے ملاقات کے وقت فرمایا تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے 5 سے زیادہ ہیں، میرے بیٹے 5 سے زیادہ ہیں، یعنی ان کی تعداد 6 7 8 جو بھی ہے۔ فرمایا لیکن 5 سے، اس پر سارے سیرت نگار متفق ہیں کہ آپ کے بھائیوں کی تعداد 5 سے زیادہ تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت اور ان کے بڑے بھائی دونوں کی ولادت ہو گئی تھی۔ ایسے میں قطب عالم رحمت اللہ علیہ بہت بیمار ہوئے، تو جب بہت بیمار ہوئے تو بیٹوں کو اور خلفاء کو اور مریدین کو یہ لالچ ہوئی کہ حضرت قطب عالم دنیا سے جا رہے ہیں اور بہت بڑی روحانی شخصیت ہے، تو ایک کام کرتے ہیں سب حضرت کے سرانے چلے جاؤ، کیونکہ ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ سینے میں لے کر نہیں جاتا بلکہ سینے میں کسی نہ کسی کو اونڈیل کر جاتا ہے، تو چلو سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہ کچھ روحانیت مل جائے گی تو اپنا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر، سارے خلفاء موجود ہیں، بیٹے موجود
موجود ہے, پوتے بیٹے موجود ہیں, بھتیجے موجود ہیں, بہرحال جو بھی سب موجود تھے, خدام موجود ہیں, اس نیت کے ساتھ کہ روحانیت کا چھیٹا مل جائے. لیکن وہاں پر جو موجود نہیں تھا اس ہستی کو حضرت شاہ عالم کہتے ہیں. کسی نے کہا یہ دیکھو باپ دنیا سے جا رہے ہیں, اور شاہ عالم کو کوئی فکر, شاہ عالم اس وقت تک ان کو لقب نہیں ملا تھا. بہرحال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد سراج الدین کو تو کوئی فکر ہی نہیں, ابا دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو حضرت قطب عالم لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے, کہا یا اللہ میں کمزور ہوں, بول نہیں سکتا, مگر مجھے بولنے کی طاقت دے. کہا تم روحانیت کی لالچ میں میرے سراہنے کھڑے ہو, لیکن میرے بیٹے کے دل میں میری محبت اتنی ہے کہ وہ اپنے حجرے میں گڑ گڑا رہا ہے, اور اللہ سے دیکھو وہ جا کر کے مانگ کیا رہا ہے. جب لوگوں نے وہاں جا کے دیکھا تو شاہ عالم گڑ گڑا کے کہتے مولا میرے والد کو زندگی دے دے, اور اگر ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے تو میری گزارش ہے کہ میری زندگی سے کاٹ کر میرے بھائی اور ان دو دوپٹوں کو اوڑھنے والی یعنی میری دو بہنیں پیدا نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ دنیا سے نہیں جائیں گے. تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے بعد 33 سال تک شاہ عالم کی شاید کہ نعمت عطا کرنا, تو میں دیکھوں گا کس کو نعمت دینا ہے. اب نعمت جد کی دادا کی نعمت کس کو ملنے والی ہے اور کس بنیاد پہ ملنے والی ہے, دادا کی نعمت کس کو ملنے والی ہے اور کس بنیاد پہ ملنے والی ہے. بہت خوبصورت پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور بارگاہ شاہ عالم سے اس تصور میں آتے ہیں کہ چلو چل کر کے سبق سنا دیں, اور ان سے مہر تصدیق ثبت کروا کر کے ہم بھی مستند ہو جائیں. اللہ اکبر. بس میں ایک طالب علم جو اپنے آقاؤں کو سبق سناتا ہے, اسی طرح آموختہ سنانے کے لیے حاضر ہوں, اور ساری بارگاہوں میں اسی نیت سے جاتا ہوں. لیکن ایک بات کہتا ہوں, ہر جوان چاہتا ہے کوئی نعمت ملے, کوئی ترقی ملے, کوئی کامیابی ملے. شاہ عالم کی زندگی بتا رہی ہے کچھ چاہتے ہو تو محنت سے زیادہ ادب سیکھو, اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنتیں جہاں لے کر کے نہیں جاتی وہاں ایک لمحے کا ادب پہنچا دیتا ہے. شاہ عالم کے تو سبھی بھائی تھے, حضرت سیدی احمد مغربی سرخیزی رحمت اللہ علیہ نے قطب عالم کو کہا کہ تم سب کو دعوت ہے, سب لوگ آئیے. سارے بھائی اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھ کر جاتے ہیں. حضرت شاہ عالم کیونکہ بزرگ نے بلایا ہے تو ادب کے ساتھ پیدل جاتے ہیں. اس کے بعد سارے بھائیوں کو چٹائیاں دی جاتی ہے, سب کو الگ الگ چٹائیاں دی جاتی ہے. سیدی احمد مغربی کی طرف سے یاد رکھو عرس میں جاتے ہو کہتے ہو کچھ ملتا نہیں, بہت معافی کے ساتھ عرس میں جا کے ناچو گے تو تمہیں کیا ملے گا, عرس میں جا کر کے لڑکیوں کو دھکے دو گے تو تمہیں کیا ملے گا, عرس میں جا کر کے جو ہے بانسریاں بجاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا, عرس میں بجا کر کے ڈی جے بجا کر کے شراب پی کر کے ناچو گے تو تمہیں کیا ملے گا. ان اولیاء کی بددعا ہے عرس میں خرافات کرنے والوں, جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے اپنی آخری سانس کو تج دیا, انہی کے عرسوں کے نام پہ بدعت کرتے ہو, خرافات کرتے ہو, اور پھر سوچتے ہو کہ فیوز و برکات ملے. علماء بولتے ہیں تو ان کی زبان دبانے کی کوشش کرتے ہو. سن لو, مولویوں کو تم اپنی دادا گیری سے دبا سکتے ہو, مولا کی بارگاہ میں کسی کی دادا گیری نہیں چلے گی. اس لیے یاد رکھنا بزرگوں سے کچھ لینا ہے تو انہوں نے جس شریعت پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا اس شریعت کی پابندی کرنی ہوگی. آپ اگر جب تم ڈی جے لگا کر شراب پی کر صندلوں میں ناچتے ہوں گے تو اس وقت تو دوسری قومیں کیا سوچتی ہوگی, ہم بھی کسی کے آگے ناچ رہے, یہ بھی کسی کے آگے ناچ رہے, دونوں کے مذہب میں فرق ہے. بتائیے, خدا کے لیے احساس کیجئے, اپنے مذہب کی اہمیت جانیے. یہاں ادب سے آئیے. اللہ والوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنات اور عام فرشتے بھی ادب سے آتے. عام فرشتوں سے ولیوں کا مقام بڑا ہے, بلند ہے, اور شاہ عالم کی ہستی تو وہ ہستی ہے جس دن پیدا ہوئے بزرگوں نے کہا کہ اتنے جنات اور فرشتے زیارت کے لیے آئے کہ ان کا چہرہ ڈھک گیا. پہلے دن جس کی ولادت کے بعد زیارت کے لیے فرشتے آئے, ذرا غور تو فرمائیں. میں تو یہی سوچتا ہوں جب شاہ عالم کا یہ مرتبہ ہے تو مخدوم جہانیہ کا مرتبہ کیا ہوگا, اور جب مخدوم جہانیہ کا یہ مرتبہ ہے تو مخدوم جہانیہ کو ولی بنانے والے سرکار غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا.
सकता है। اور جب علی کو کوئی نہیں جان سکتا سب کو ولی علی بناتے ہیں، جس نے علی کو علی بنایا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، پھر ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، لکا بدر فی الوجہ الاجمل خطال مازل فامر اجل تورے چندن چندرو پورا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہم شبیہ رسول سرکار شاہ عالم زندہ باد زندہ باد۔ ان کے مرتبے سے ان کے مرتبے پہچانو جو ان کے بھی مرشد ہیں، جو ان کے بھی اجداد ہیں۔ بہرحال میں جلدی تو ادب سیکھو، ادب نہیں۔ آج ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں تو ہے، ادب نہیں، ایجوکیشن تو ہے، ادب نہیں، تعلیم تو ہے، ادب نہیں، ادب روٹ گیا۔ الدین کلہ ادب، دین پورا کے پورا ادب ہے، جس کو جو ملا ادب سے ملا۔ میں ایک روایت پڑھ سکتا ہوں جس کو سب کی بنیاد ادب ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں پڑھتا، لیکن پڑھ نہیں رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ کسی نے غریب نواز سے پوچھا آپ کی ترقی کا راز، فرمایا ادب۔ ادب کیسا ادب؟ واقعہ نہیں بیان کرنا، اشارہ دینا تاکہ وہاں سے آپ جڑیں۔ ابھی فرمایا ہماری گلی میں ایک مجذوب آئے تھے، لوگ پاگل سمجھ کے پتھر مار رہے تھے، میں نے سوچا پاگل ہی ہے لیکن ہے تو خدا کی مخلوق، مجھ سے جو عمر میں بڑا ہے اس کا ادب ہونا چاہیے۔ وجہ کیونکہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا، اس نے اسلام میں چند سانسیں مجھ سے زیادہ لیے، یہ مجھ سے افضل ہے، اور جو مجھ سے چھوٹا ہے اس کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے بعد پیدا ہوا، اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہیں، اس لیے مجھ سے بہتر ہے، اس لیے اس کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ جو مذہب چھوٹوں کا اور بڑوں کا بھی ادب سکھاتا ہو، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور بہت سارے احباب مجھے کہتے ہیں کہ آستانے میں آپ کرسی پہ بیٹھ، دیکھیں میں چونکہ بوڑھا نہیں ہوا ہوں، بڑھاپے کی مجبوری کی وجہ سے کوئی بیٹھے تو الگ بات ہے، بزرگوں کی بات، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ بیٹے کبھی ولیوں کے آستانے پہ پیر لٹکا کے نہیں بیٹھے، اس لیے کہ آقاؤں کے یہاں پیر لٹکا کے نہیں بیٹھے۔ تو میں لوگوں کا خیال نہیں کرتا کہ کسی کو دکھوں نہ دکھوں، کسی کو سمجھ، مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں نے تو ان یاروں کو خوش کرنا ہے بس۔ ایک کوشش ہے۔ تو سلطان الہند کہتے میرا بچپنا تھا، لوگ پتھر، دوسروں کے بچے پتھر مار رہے تھے، نبی کا بچہ، ہاں نبی کے گھر کے بچوں کا یہی طریقہ ہے، وہ پتھر مار رہے تھے نبی کے گھر کا، جن کی خون میں ادب ہے، جن کے خون میں ادب ہے۔ ہائے ہائے، میرے نبی اتنے باادب تھے، اللہ اکبر، جو لوگ جس کا سب ادب کرتے ہیں اس کو بھی لوگوں کا اتنا ادب اور خیال تھا۔ رسول اللہ نے پوری زندگی لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کبھی پیر محفل میں نہیں پھیلائے، حضور نے کبھی پیر محفل میں نہیں پھیلائے، کیوں؟ کہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے صحابہ نے حضور کا چہرہ تو دیکھا ہے مگر حضور کا تلوہ کبھی نہیں دیکھا۔ اکثر صحابہ حضور کا تلوہ نہ دیکھ سکے، حتیٰ کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، آسمان بھی حضور کا تلوہ نہ دیکھ سکا، اور نہ دیکھ سکا تو میرے امام اس پر بھی مچل کر کے کچھ کہنے لگے، کہتے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ ادب کرو، ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے۔ میں بس وہ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، سلطان الہند غریب نواز سب پتھر مارے، بھئی عمر میں بڑا ہے، پاگل ہی سے عمر میں بڑا ہے، بلا لیا اور انگور کے خوشے، بھوکا ہوگا انگور کے خوشے پیش کیے۔ وہ پاگل نہ تھا، وہ پاگل نہ تھا، دنیا اس کو پاگل سمجھ رہی تھی۔ اگر اولیاء پاگل کے بھیس میں نہ ہو تو دنیا ان کو مار ڈالے۔ ہاں یہ پاگل کے بھیس میں ہمیں پاگل بناتے ہیں، ورنہ ہاں یہ عاشق لوگ ہیں، اور وہ دیوانہ کیا جسے پتھر سے نہ مارا جائے، جو دنیا کا دیوانہ ہو اس پہ پتھر برستے ہیں۔
تو جو محبوب کا دیوانہ ہو یوں ہی تھوڑی موسیٰ سہاگ کو گالیاں دی جاتی ہے۔ دیوانگی کا جو رنگ میں رنگے ہیں، عشق کے رنگ میں جو رنگے ہیں، انہیں تو یار، اور جو دیوانہ ہو جاتا ہے اس کو یار کے سوا کسی سے کوئی مطلب بھی نہیں رہ جاتا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو بہرحال جلدی سے عنوان پہ پہنچنا ہے، لیکن بات نکل آئی ادب کی، اور فرمایا کہ میں نے انگور پہ، میرے پاس انگور ہی تھے، انگور کا باغ تھا، انگور پیش کر دیے۔ وہ ولی تھا، مجذوب تھا، ابراہیم نام تھا، کندوز کا رہنے والا تھا۔ ایک انگور کیا کھایا، پھر اس کے بعد اس نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے اس کو انگور، کیونکہ میرے پاس انگور تھا تو میں نے اس کو انگور کھلایا، لیکن اس کے پاس انگور نہ تھا، اس کے پاس تو معرفت کے پیالے تھے۔ کجا انگور، کجا معرفت کے پیالے، میرا ایک انگور کھایا۔ یاد رکھنا اللہ والوں کی خدمت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہم لوگ تو کوئی اللہ والے بڑے بزرگ نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا بیٹا اگر کوئی تیری جوتی بھی سیدھی کرے تو اس کا حق ہے کہ تو تنہائی میں اس کے لیے دعا کر۔ اگر تو نے جوتی سیدھی کرنے والے کے لیے تنہائی میں دعا نہ کی تو گویا کہ تو نے اس کا نمک حرام کیا۔ جو تجھے کھانا کھلائے تو تنہائی میں جب اپنے لیے مانگ تو اس سے پہلے اس کے لیے کچھ مانگ کے اس کا حق ہے، اس نے تیری خدمت کی ہے۔ غور فرمائیے، جب ہم لوگوں کو، جب کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہمارے بزرگوں نے تو ان لوگوں کو کیا کیا دیا گیا ہو۔ تو فرمایا کہ اس ولی، وہ اللہ کا ولی تھا، اس نے ایک کھلی نکالی، بلکہ کچھ لوگوں نے روٹی کا ٹکڑا بھی، روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں چبایا، میرے منہ میں ڈالا، میرے نظروں کے سامنے سے سارے حجابات اٹھ گئے۔ انگور کے باغ کو پانی دینے والا، ذرا جملے پہ توجہ کریں، اگر پسند آئے تو دعا کر دیجئے گا، کاش کے غریب نواز کی بارگاہ میں جملہ مقبول ہو جائے۔ جو اب تک انگور کے باغ کو پانی دے کے ہرا کر رہا تھا، مجذوب کے لعاب کی تاثیر کا اثر یہ ہوا کہ وہ اسلام کے باغ کی آبیاری کرنے لگا، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر کے ہند کی کھیتی کو اسلام کے نور سے ہرا کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذریعہ کیا بنا؟ ادب بنا، ادب۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کی ترقی کرا، کہا ادب۔ واقعہ لمبا ہو جائے گا، پھر میں عنوان پر نہیں آ سکوں گا، لیکن انہوں نے بھی کہا ادب، لمبا واقعہ ہے، ادب، ادب بڑی چیز۔ تو حضرت سیدی احمد مغربی سرخیزی رحمت اللہ علیہ دعوت دے کے بلایا، سب کے لیے الگ الگ چٹائی بچھائی، سارے بھائی چٹائی پہ بیٹھ گئے۔ توجہ، سارے بھائی چٹائی پہ بیٹھ گئے، شاہ عالم چٹائی پہ نہیں بیٹھے، کہا یہ ولی کی دی ہوئی چٹائی ہے، دیکھ رہے ہیں ادب، یہ ولی کی دی ہوئی چٹائی ہے، پیر رکھ کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو سر پہ رکھنے کے لیے ہے۔ اور اس چٹائی کے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔ حضرت احمد مغربی نے فرمایا قطب عالم جد کی نعمتوں کا جو حقدار ہے وہ یہی ہے جو میری چٹائی کا بھی ادب کرنا جانتا، اور اس کے بعد ساری نعمتیں عطا کر دی۔ ادب، اللہ والوں کے جب ادب کرو، مسجد میں جاؤ ادب کرو، نہ مسجد کا ادب، نہ مدرسوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ پیروں کا ادب، نہ بزرگوں، ادب چلا گیا، ادب گیا، مرتبے چلے گئے، بے چینیاں آ گئی، بے قراریاں آ گئی، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، گھروں کو جو وہ شہید کیا جا رہا ہے، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، جو وہ گھروں سے آگ نکل رہی ہے، بے چینیاں ہیں، بے قراریاں، ادب نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہو، ولیوں کے آستانوں کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہو، نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو، ارے ادب کہاں گیا؟ ادب والے بنو، پھر تمہیں پتا چلے گا ادب کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں کیا عرض کر رہا تھا تو توجہ فرمائیں، تو اللہ اکبر، یہ آپ کا نام ہے محمد اور سراج الدین اور شاہ عالم لقب ہے۔ لقب جو ہے آج کل لوگ لقب پانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے لقب تراش لیے جاتے ہیں، اور آدمی تھوڑی سی بھی اس کو شہرت ملتی ہے تو وہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی لقب ملے، مجھے کوئی لقب ملے، اور اپنے لیے ایسے ایسے لقب کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں اس کا ذکر نہیں، کیونکہ میں آج کے ماحول میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا، مجھے صرف آپ کو کچھ سکھانا ہے تاکہ میری آخر سے بڑے بڑے لقب۔ اور پہلی بات تو لقب ہم کس سے لیتے ہیں؟ چھوٹوں سے۔ ابھی بیچاروں کو یہی نہیں پتا ہے کہ چھوٹے لقب نہیں دیا کرتے، القاب دینے کا حق بچوں کو نہیں ہے، القاب دینے کا حق تو بڑوں کو ہے۔ اسی لیے ہم بچوں میں الجھ کر کے رہ گیا، کیونکہ ہم بھی روحانی طور پہ بچے ہی ہیں،
جو بڑے ہوتے ہیں نا، محبوب الہی کو محبوب الہی مریدوں نے نہیں کہا، محبوب الہی کو محبوب الہی قدرت کی طرف سے کہا گیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو جہانگیر کا لقب غیبی طور پر آیا، ہاں اسی طرح سرکار غوث اعظم کو محی الدین کا لقب غیبی طور پہ آیا ہے۔ یہ سب لقب کے چکر میں آپ بھی مت پڑھو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ کم ہے؟ کم پڑ گئی یہ نسبت کہ ہم نبی کے غلام ہیں؟ اس سے بڑا اپنا لقب کیا ہے؟ اس سے بڑی اپنی پہچان کیا ہے؟ مسلمانوں، جو نبی کے غلام ہونے سے خوش نہیں ہے، اس کو کوئی لقب نہ دنیا میں عزت دے سکتا ہے نہ آخرت میں نجات دے سکتا ہے۔ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کے درا ابن فلاں چیزیں نیز، عشق کا بندہ بن جا، اس کی اولاد کہلانے سے بہت بہتر ہے کہ تو آمینہ کے لال کا عاشق کہلائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عنوان نہیں اپنی زندگی کا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں قسمت کا سکندر ہے، قسمت کا، میں نے کہا وہ کیا سکندر اور کائے کی قسمت اس کی؟ اگر وہ میرے دور میں ہوتا تو میں اس کا دامن پکڑ کے کہتا کہ تو ہمارے مقدر پہ رشک کر۔ جو نبی کی غلامی جان لے وہ کہے گا او سکندر تو ہمارے مقدر پہ رشک کر، تو وہ بھی تو مجھ سے کہتا کہ سید وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ کہ تو نے 16 سال محنت کی، آدھی سے زیادہ دنیا تیرے مقدر میں آئی، مگر جب تو جنازے میں جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھ، بغیر محنت کے ہمارے مقدر میں خدا کا محبوب آیا، اور ہم جنازے میں جائیں گے تو ہاتھ خالی لے کر نہیں بلکہ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں لے کر کے جائیں۔ نعرہ تکبیر، ہم سے نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اسی لیے یا رسول اللہ، حضور کی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ حضور کی نسبت سے نقیرین بھی تمہاری تعظیم کریں گے۔ امام کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ میرے بھائیوں، حضور کی غلامی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری آقائیت یہاں سجدہ ریز ہے جسے حضور کی غلامی کہتے ہیں۔ اگر بات آئی تو میں کہوں غلاموں کو جو ملا ہے کبھی وہ بادشاہوں کو نہیں ملا۔ میرے امام کہتے ہیں کیوں تاجدارو، اگر گجرات میں عشق موجود ہے اس زمین پر، ابھی میں آخری میں 2 جملے کہوں گا کہ شاہ عالم کو سب سے پسندیدہ عنوان کون سا تھا۔ میں آخری میں یہ آپ کے سامنے بات کروں گا، لیکن میں بات آپ کے سامنے بات آئی تو کر دوں نا۔ ہاں شعر سمجھتے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ کہ امام کہتے ہیں، بریلی کا قلندر کہتا ہے کیوں تاجدارو او بادشاہو، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے؟ او بادشاہو تم نے خواب میں کبھی دیکھی جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، جو میرے رسول کے غلاموں کی جھولیوں میں موجود ہے؟ بادشاہو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ارے نبی کے غلام عبد القادر جیلانی ہیں، ان کی جھولی میں کتنی بڑی نعمت ہے، ٹھوکر لگاتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کسی بادشاہ کے پاس ہے یہ نعمت؟ کبھی اس نے خواب میں بھی دیکھا تھا؟ اور غریب نواز ان کے غلاموں کے غلام ہے۔ ساگر کو کہتے ہیں گھاگر میں آ جا، تو بولو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ کسی بادشاہ کی جھولی میں کہتے ہیں او کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں ان کا منگتا مطلب بھکاری، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں سمجھے، میں تھوڑا کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھو ٹھکرانا 2 طرح سے ہوتا ہے، ٹھکرانا 2 طرح سے، ایک زبان سے ٹھکرایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے معین کو کہا معین ایک کام کر، تو جو ہے وہ سرخیز میں ایک فلیٹ لے لے میری طرف سے۔ بولا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس نے ٹھکرا دیا، اسے زبان سے ٹھکرانا ہوا۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو پیر سے ٹھکرایا۔
ہاں اب امام زبان سے ٹھکرانے کی بات نہیں کرے. تخت و تاج کو جو نبی کے منگتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتے, وہ پیر سے ٹھکراتے. اس کی بہترین مثال میرا مرشد تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. سبحان اللہ, بہت خوب. اللہ سوچے کہ مردوں کی محفل چالو ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ہم شبیہ رسول, نعرے حیدری, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری, نعرے حیدری, اور زور سے نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری. سرکار شاہ عالم, عرس شاہ عالم, مشائخ شاہ عالم, خدام شاہ عالم, نعرے حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. بہت تو یہ جو القابات کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے, کوئی القاب کے پیچھے مت بھاگو. ہمارے بزرگ کبھی نہیں بھاگے, القابات ان کے پیچھے پیچھے ہے. تو یہ شاہ عالم کا لقب کس نے دیا؟ شاہ عالم کا لقب کس نے دیا؟ آپ کے جد آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹے محمد سراج الدین تجھے ایک لقب ملے گا, تجھے ایک لقب ملے گا. تو کہا کہ دادا جان لقب بہتوں کو ملتے ہیں, مجھے تو پہلے لقب نہیں چاہیے. یہ شاہ عالم ہی کہہ سکتے ہیں. اور اگر ملے تو پھر ایسا چاہیے کہ نہ مجھ سے پہلے یہ لقب کس کو ملا, پھر میرے بعد بھی قیامت تک وہ کسی کو ملنا نہیں چاہیے. ہاں بس بات ہو گئی. جب بات ہوئی تو پھر سو رہے ہیں. مولائے کائنات خواب میں تشریف لائے, اور مولائے کائنات خواب میں تشریف لا کے فرماتے ہیں سراج الدین میں تجھے شاہ عالم کا لقب عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تجھے شاہ عالم کا لقب عطا کرتا ہوں, اور تو اس کو سب کو بتائے گا کہ تجھے شاہ عالم کا لقب عطا کر. کہا دادا جان میں نہیں بتاؤں گا کسی کو, مجھے شرم آتی ہے, میں نے نہیں بتانا. ہائے ہائے ہائے, دیکھ تو رہے ہیں ذرا. اللہ اگر میرے آپ کی طرح ہوتے تو ہم 4-6 چمچے کہتے, چمچوں سے کہتے ذرا سا دیکھو. کوئی لوگ خواب نہیں بھی دیکھتے یار, تو گڑ گڑ کر کے بولتے ہیں, شرم نہیں آتی. ارے مرو گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ وہاں خواب مولا علی کو اپنے جد کو دیکھ رہے ہیں, اور جد کریم کہہ رہے تو نے بتانا. کا دادا جان میں نے نہیں بتانا, جب کرم فرما کر لقب دیا ہے تو عام بھی آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے. اب اس کے بعد مولا علی کا خواب ہو گیا. اس کے بعد حضرت حاجی احمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خدمت میں موجود تھا, مجھ سے فرمایا باہر جاؤ, کمرے کے باہر جاؤ. مجھے کمرے کے باہر کر دیا. انہی کی بارگاہ میں انہی کی داستان حیات سنانے بیٹھ گئے ہیں. اللہ کرے توجہ اس طرف ہو جائے, میرا آپ سب کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت ان کے خادم شیخ احمد کہتے ہیں, مخدوم احمد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مرشد کی کمرے سے اس طریقے سے جالیوں سے نور نکل رہا ہے رات کے وقت. ایسا لگتا ہے کہ ان کے جملے ہیں, میں صرف نقل کر رہا ہوں, ایسا لگتا ہے جیسے 100 سورج ایک ساتھ میرے مرشد کے حجرے میں جو ہے وہ جمع ہو گئے ہوں. اس طریقے سے نور نکل رہا تھا. مجھ سے برداشت نہ ہوا, مجھ سے برداشت نہ ہوا. تو
میں نے جھانک لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مرشد اس طریقے سے لیٹے ہیں کہ ایک گھٹنا کھڑا کر رکھا ہے، دوسرا گھٹنا آڑا کر رکھا ہے، اور ہاتھ کو اس طریقے سے آنکھ پہ رکھا ہے، اور اس طرح میرے مرشد ہم شبیہ پیغمبر حضرت سیدنا سید محمد سراج الدین لیٹے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ ہی رہا تھا اتنا روشن کمرہ، اتنی شان بے نیازی سے لیٹے ہوئے ہیں، اس روشنی کی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایسے میں پھر میں نے دیکھا ستارے نیچے آتے ہیں اور اس کے بعد اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں اوپر جاتے ہیں، اچانک پھر اس روشنی میں اور روشنی کا اضافہ ہوتا ہے۔ جب اس روشنی میں روشنی کا اضافہ ہوا تو میں نے دیکھا جیسے کسی کو کوئی کرنٹ لگتا ہو، ایسے اچانک اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے سر کا امامہ اتارتے ہیں اور امامہ بچھا دیتے ہیں اور اس کے بعد دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انوار کی ایسی ہما ہمی تھی، تجلیوں کی ایسی ہما ہمی تھی کہ میں دیکھ نہ پایا کہ ہو کیا رہا ہے، بس اتنا جانتا تھا کہ ہم شبیہ پیغمبر سید محمد سراج الدین دست بستہ کسی کے سامنے کھڑے ہیں اور کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچانک پھر وہ جلووں کی ہما ہمی ختم ہو جاتی ہے اور ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر جب کواڑ کھلتا ہے تو مرشد مجھ سے کہتے ہیں کچھ دیکھا احمد تم نے؟ کہا حضور دیکھا تو مگر کچھ سمجھا نہیں۔ تو کہا کیا دیکھا؟ کہا ایسا لگتا تھا 100 سورج ایک ساتھ حجرے میں جمع ہو گئے اور اس کے بعد ستاروں کی انجمنیں چہروں کو بلائیاں لے کر اوپر جاتی تھی۔ ارشاد فرمایا اتنا دیکھا اور کیا دیکھا؟ کہا تجلیوں کی ہما ہمی میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ فرمایا میں تجھے سمجھاتا ہوں سن، وہ جو ستارے جھلملا رہے تھے وہ اولیاء اللہ کی روحیں تھی، وہ جو چمک تھی بڑے بڑے اکابر اولیاء تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد تو نے دیکھا سر کا امامہ کھول کے میں نے بچھا دیا۔ وہ کیوں بچھایا تھا؟ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا ہوا تھا؟ کیونکہ میری دادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت ام ابیہا رسول اللہ کی مکمل ہم شبیہہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تشریف لائی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اور خوب، وہ اکیلی نہ تھی، میرے جد محمد الرسول اللہ بھی تشریف فرما دے، سبحان اللہ۔ اور دونوں نے مجھے کہا سراج الدین ہم نے تجھے شاہ عالم کا لقب عطا فرمایا ہے، ہم یا علی ہم نے تجھے شاہ عالم کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اب تو نے اس کو عام کرنے کا نانا جان میں اس کو عام نہیں کروں گا، مجھے شرم آئے گی۔ حضور میں اس کو کیسے عام، مجھے شرم آئے گی۔ فرمایا پھر کہا آپ ہی عام کریں اس کو۔ تو کہا یہ اب کیسے عام ہوگا؟ کہا تم اپنے ابا کے پاس جاؤ، تم اپنے ابا کے پاس جاؤ گے نا تو بارک اللہ چشتی جو ہیں، وہ بارک اللہ چشتی جو بزرگ تھے آپ کے احمد آباد کے، ان کی عمر 159 کے قریب ہو گئی تھی اس وقت، 159 سال کے تھے حضرت بارک اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ تمہارے ابا ان کے پاس جانے کے لیے کہیں گے، اور جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو پھر تمہارا یہ لقب خود بخود وہ پھر بھی آپ نے خود عام نہیں کیا۔ کہا مجھے حضور مجھے نانا جان شرم آئے گی، آپ کرم فرما کے عام خود ہی عام کریں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت قطب عالم کے پاس اٹھ کر کے گئے خواب سے، تو پیشانی چوم کے بابا کہتے مبارک ہو، دادی اور نانا کو دیکھ کر آئے ہو نا۔ اور پھر سب سے پہلے جن کو خواب کے بعد جس نے شاہ عالم کہا، ان کے والد بزرگوار حضرت قطب عالم نے کہا شاہ عالم تیرے نانا کی طرف سے تجھے یہ لقب مبارک ہو۔ اب اس کو عام کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، بارک اللہ چشتی کی طرف اشارہ ہے نا، تو جاؤ وہاں جاؤ۔ تو کہا حضور کیسے جاؤں؟ تو کہا پھولوں کی ٹوکری سر پہ رکھ کر لے جانا۔ یہاں ایک بات اور سکھاؤں آپ کو، بلکہ میں اپنے آپ کو بھی، میں آپ کو کیا سکھاؤں، لیکن ایک بات سب بھولا ہوا سبق کیا، جب بھی کسی بزرگ کے پاس جاؤ، ہمارے مرشد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں بزرگ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو، کبھی بزرگوں کے پاس خالی ہاتھ مت جانا۔ جو خالی ہاتھ جاتا نہیں وہ خالی ہاتھ آتا نہیں۔ اگر بزرگوں کے یہاں سے کچھ لینا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا، یہ خالی ہاتھ جانے کا طریقہ بدعتیوں کا ہے۔ ہاں
ہاں یہ بزرگوں کا طریقہ ہمیشہ یہ خالی ہاتھ کبھی جب جاتے نہیں خالی، اسی لیے ہم بزرگوں کیا جاتے ہیں تو پھول لے کر جاتے ہیں، عطر لے کر جاتے ہیں، سندل لے کر جاتے ہیں، کو جو اللہ توفیق دیتا ہے لے کر جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ لے جایا کرو، خالی ہاتھ جاؤ گے نہیں، خالی ہاتھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو کسی کو نہیں ہوتی، اظہار محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہاں اظہار محبت اظہار وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ورنہ تحفے بادشاہوں کو بھی دینے سے بادشاہوں کو بھی خوشی ہوتی ہے جبکہ اس کے خزانے بھرے رہتے ہیں، ہاں اور حضور بھی جب اللہ کے یہاں گئے تو حضور خود جس کے سارے خزانے بھرے ہیں، حضور خالی ہاتھ نہیں گئے، ہاں حضور بھی گئے نا تو اللہ کے لیے کچھ لے گئے، اور جب گئے تو پھر اللہ سے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سارے تحفے لے کر آئے مولا، تو پھر ادھر سے بھی ملا، پھر السلام علیکہ ایھا النبی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہاں اس لیے دیکھا جب خدا کے یہاں خالی ہاتھ نہیں جاتے تو بندوں کے یہاں خالی ہاتھ، یہ اہل محبت جانتے ہیں، اہل بدعت کو کیا پتا، جو بیچارے مسجد مدرسے کا چندہ کھا کر پیٹ بڑا کر لے انہیں وہ کیا جانے لینا دینا ہیں؟ جو لنگر سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ لنگور وہ کھانے میں مصروف ہیں، انہیں کھلانے کا کیا مزہ، کھلانے کا مزہ تو عاشقوں کو ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. یہ ان قلندروں کی شان ہے، زمین کے اوپر تھے جب بھی لٹا رہے تھے، زمین کے اندر ہے تب بھی لٹا رہے ہیں. غریب نواز کے آستانے پہ لنگر، غوث پاک کے آستانے پہ لنگر، مخدوم اشرف کے آستانے پہ لنگر، حضرت شاہ عالم کے آستانے، ہزاروں غریبوں کے پیٹ صرف آستانوں پہ بھرتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک حق ہے، بہت خوب. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی گھول جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج مصطفیٰ کا جب یہ عالم ہے تو مختار کل مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا جاؤ بارک اللہ چشتی کے پاس جاؤ، 159 سال کی عمر تھی، اور 159 سال میں بارک اللہ چشتی اتنے فٹ تھے کہ گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. ہاں یا تو 40 سال میں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، وہ بھی وجہ ہنسنے کی بات نہیں، جلدی بڑھاپا گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. آپ کیا سمجھیں؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں، سب چشمے والوں کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا، اور سب بیماریاں گناہوں سے نہیں آتی، کچھ آزمائشوں سے بھی آتی ہے. جب تک آنکھوں کا مس یوز نہیں ہوتا تھا 90 سال کی عمر میں بھی چشمے نہیں لگتے تھے. ہاں ابھی 8 سال کے بچوں کو بھی چشمے لگے. ہاں کچھ بزرگ کتاب پڑھتے پڑھتے چشمے لگ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہکالنا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے مسلمانوں کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد اتنی نہیں پیدا ہوتی تھی، لاکھوں میں کوئی ایک پیدا ہوتا تھا. یہ لنگڑی لولی اولاد کیوں پیدا ہوتی ہے پتہ ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جو شادی سے پہلے زنا کرتے ہیں اللہ اور وہ توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو شادی کے بعد لنگڑی لولی اولاد دیتا ہے تاکہ اس کے صدمے میں وہ تا حیات مبتلا رہے. آپ کیا اس سے یہ نہیں کہ جو لنگڑی لولی اولاد جس کے گھر میں پیدا ہوئی وہ زانی، ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو اللہ آزمائش کے طور پہ بھی دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بیماری نمرود کو بھی دی اور بیماری ایوب کو بھی دی. نمرود کی بیماری سزا کے طور پہ تھی، ایوب علیہ السلام کی بیماری درجات کی بلندی کے لیے تھی. تو سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہکالنا. ایک بات اور بتاؤں، حیا کے پردے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج لا ولدی یعنی بانج پن، پہلے بانج پن عورتوں میں تھا، اب بانج پن مردوں میں ہے. ہر بانج جو ہے وہ گنہگار نہیں، لیکن یہ بانج پن کیوں ہے؟ شادی سے پہلے بیت الخلاء میں بیٹھ کر اپنی جوانی کو جو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں نا، بستروں میں لیٹ کر جو اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں، شادی کے بعد وہ جلدی باپ نہیں بنتے. یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حرام کام کرو گے تو پچھتاؤ گے. ہمارے بزرگ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر نے جو آخری مارکہ اپنی زندگی کا لڑا ہے 90 یا 98 سال کی عمر میں لڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی نے جو آخری مارکہ لڑا ہے وہ 300 سال کی قریب عمر کے درمیان لڑا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ سرکار غریب نواز پہلے شہزادے کے باپ بنے اس وقت آپ کی عمر 60 سال کی تھی. 60 سال کی عمر میں تو ہم ٹھنڈی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتے. آپ کیا یہ بڑھاپا
بڑھاپا یہ ہے گناہ کی وجہ، جلدی بڑھاپا گناہ کی وجہ سے، ورنہ مسلمان کو بڑھاپا سفید داڑھی کا نام نہیں ہے، بڑھاپا کمزوری کا نام ہے۔ سفید داڑھی تو بزرگی کی نشانی ہے، اور بڑھاپا کمزوری کو کہتے ہیں۔ آج دیکھ لو نوجوانوں کو، سرکار مولا کائنات نے اپنی زندگی کا جو آخری معرکہ لڑا ہے، آپ نے تقریباً 62 سال کی عمر میں لڑا ہے، اور 62 سال کی عمر میں بھی مولا علی کا حال یہ تھا کہ ہاتھوں سے تلواریں ٹوٹتی تھی لیکن ماتھے پر لوگ پسینہ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ علی یہ مرتضیٰ کی قوت کا یہ عالم تھا۔ امام حسین نے آخری معرکہ جو زندگی کا لڑا ہے وہ 56 سال کی عمر میں لڑا ہے، لیکن آپ کے ماتھے پہ لوگوں نے شکن نہیں دیکھا ہے۔ اور مولا مشکل کشا کی بہادری کو تو ہم یوں سلام کرتے ہیں، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ پہلے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو بہرحال فرمایا جاؤ، بارک اللہ چشتی جو ہے وہ تمہاری شاہ عالمیت کا اعلان کریں گے، جاؤ وہاں جاؤ۔ شاہ عالم وہ پھولوں کی ٹوکری سر پہ لے کر بارک اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ 159 سال کی عمر ہے کم و بیش۔ ان کے سر پہ یہ اچھا گئے تو ڈائریکٹ خانقاہ میں نہیں گئے، وہ پھولوں کی ٹوکری لے کر کے دور کھڑے ہو گئے، ادب کی وجہ سے دور کھڑے ہو گئے۔ ان کی وہ دیوار بنا رہے تھے، نظر پڑی تو فرمایا تیرے سر پر پھولوں کی ٹوکری اچھی نہیں لگتی، تیرے سر پر تو مشائخ کا تاج اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اور پھر انہوں نے اپنے لیے ہانڈی میں کھچڑی بنائی تھی۔ کھچڑی بھی بڑی چیز ہے، یہ صوفیہ کی غذا ہے۔ ہاں، آپ بھی کہیں گے کہ اور کون سی چیزیں، یہ سب صوفیوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی۔ کھچڑی صوفیوں کی غذا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے، وضو قائم رہتا ہے، یہ رات بھر عبادت کرنے والے اس کو استعمال کیا کر۔ کھچڑی بنائی، وہی اچھا کچھ فقیروں کے یہاں تاج کہاں سے لاتے؟ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، تو وہاں تاج تو تھا نہیں۔ اب جو ہے وہ مشائخ کا تاجدار بنانا ہے تو سر پہ کچھ رکھنا تو پڑے گا، تو جو کھچڑی کی ہانڈی تھی وہی سر پہ رکھ دی۔ ہاں، یہ لے کے جاؤ۔ تو کہا کہ وہ میرے ابو نے کہا، حضور نے تو فرمایا کہ بارک اللہ چشتی تیرے شاہ عالم ہونے کا اعلان کریں گے۔ کہا وہی کر رہا ہوں، یہ سر پہ رکھ کر لے کے جاؤ۔ ایک مقام آئے گا کہ آسمانوں سے بھی آواز آئے گی شاہ عالم کی، اور زمین سے بھی آواز آئے گی شاہ عالم کی۔ ایک مرید کو ساتھ میں کیا کہ جہاں تک آواز نہیں آتی تو کھچڑی کی ہانڈی کے ساتھ تجھے ساتھ ساتھ جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہانڈی سر پہ رکھی اور چلتے چلتے احمد آباد 3 دروازہ جہاں پر آپ کا موجود ہے، 3 دروازے تک آئے تھے کہ دیکھا کہ ایک بندہ راستے کے کنارے پڑا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی شاہ عالم سرکار گزرے، دامن کی ہوا لگی، اندھا پن بھی گیا، گونگا پن بھی گیا، بہرا پن بھی گیا، اور وہ اٹھ کے کہتا ہے او شاہ عالم مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور اس کے بعد آگے بڑھے تو جو دیکھتا ہے شاہ عالم، شاہ عالم، شاہ عالم، زمین سے آوازیں آ رہی، شاہ عالم، آسمان سے آوازیں آ رہی، شاہ عالم۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ، یہیں تک تمہاری ڈیوٹی تھی، اب تم واپس چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد جب گھر پہنچے تو اس کے بعد والد سے کہا حضور پورا احمد آباد جو ہے وہ شاہ عالم کی صدائیں کر رہا ہے۔ بیٹا وہ جو ہانڈی میں کھچڑی ہے ذرا وہ بہت بڑے بزرگ کی پکائی ہوئی ہمیں بھی کھلا دو۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ چشتیوں کی پکائی ہوئی کھچڑیاں بخاریوں کو کھانا زیادہ زیب دیتا ہے۔ پکائی تھی چشتیوں نے، کھائی بخاریوں نے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی احمد آباد پر بخاری کا راج ہے۔ بس اب آخری بات سمیٹتے ہوئے 2 باتیں عرض کر کے بات پوری کر لوں، وقت زیادہ ہوا ہے۔ بات سمیٹتے ہوئے حضرت شاہ عالم کا دور ہے، شاہ عالم یہ سلسلوں کی لڑائیاں بھی کبھی ظاہر میں رہی ہے، کبھی چپکے ٹھنڈی جنگ بھی رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ ایک بات آپ ولیوں کو کبھی سلسلوں میں نہ بانٹو، ہر ولی سے پیار کر، ہر ولی سے پیار۔ ولیوں کو سلسلوں میں بانٹو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، محروم رہو گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وہاں کیوں جائیں، وہ تو ہمارے سلسلے کے نہیں۔ میں نے کہا ولی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔
ہیں؟ پتا نہیں کس کو کہاں سے مل جائے. ہر دور میں رہا ہے. غوث پاک کی اولاد میں سے احمد آباد میں ایک بزرگ رہتے تھے, ان کا نام تھا سید جمال قادری الگیلانی. شاہ عالم کے مریدوں میں ایک مرید تھے, ان کے دوست تھے. ایک دن کہنے لگے یار میرے جو پیر ہے نا وہ ہمشبی پیغمبر ہے. اور وہ واقعی ہمشبی پیغمبر تھے بھائی. ہاں حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ہمشبی واقعی ہم. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, لیکن آپ کو اس سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, ہمشبی پیغمبر مکمل کوئی نہیں ہوا. اس کو میں ایک بات عرض کر دوں, آپ کی توجہ ہٹ گئی, میں بات پوری کر دوں. توجہ یہ ہٹ گئی ہے. ہاں تو میں نے دو باتیں کرنی ہیں, آپ توجہ فرمائیں. زندہ آباد, زندہ آباد. اچھا حضور کی طرف سے جو لقب ملا نا, تو شاہ عالم اتنا ہوا کہ اصل نام ہی لوگ بھول گئے. سید محمد سراج الدین تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے. شاید کہو تو کوئی رکشہ والوں کو کہ ہم کو جانا ہے سید محمد سراج الدین کے آستانے پہ, اللہ کی قسم کوئی رکشہ والا لا کے پہنچا دیا تو پھر دیکھ پتا چلا ماں باپ کا رکھا ہوا بھلا دیا, نبی نے اور سیدہ نے جو لقب دیا وہ پوری دنیا میں ڈنکے بجائے. غور تو کرے نا. ہاں یہ بات ہے. اللہ اکبر. تو میں بات عرض کر رہا تھا, شاہ عالم پھر شاہ عالم, سرکار ہم پر کرم کی نظر فرما دے. ہم تو آپ کے بھکاری خیرات لے کے, ہم قادری ہیں لیکن بخاری کے در پر آئے ہیں, اس لیے کہ ہم کسی ولی کو تعصب کی نظر سے نہیں بلکہ ہمیں تو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے. ہر جو ولی اللہ کا ہے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. میرے ایک عزیز نے ابھی آتے ہوئے کہا کہ حضرت ہم لوگ بنگالی ہیں, ہماری زبان میں پرابلم ہے. میں نے کہا ہم بنگالی, بہاری, یوپی اور راجستانی اور گجراتی نہیں دیکھتے, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کہا نا بیٹا, ڈسٹرب مت کرو, ڈسٹرب مت کرو. آپ سے بھی کہتا ہوں سلسلوں کے نام پہ تعصب نہیں کرنا, برادری کے نام پہ تعصب نہیں کرنا, خطے کی بنیاد پہ تعصب نہیں کرنا. جب نبی ایک ہے, خدا ایک ہے, قرآن ایک ہے, عقیدہ ایک ہے, تو پھر اس کے بعد تعصب کی کیا بات ہے. کبھی نہیں کرنا ایسا, کبھی تعصب نہیں کرنا. حضور کے عشق کے رنگ میں رنگے رہو. تو سید جمال الدین قادری الگیلانی, ان کے پاس شاہ عالم کے مرید آئے, دوستی تھی دونوں میں, رات رات بھر بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے مرشد ہم شبیہ پیغمبر ہے, تو تم ان کی زیارت کے لیے چلو گے؟ بس بات پوری کر رہا ہوں, آپ میری طرف دیکھیں. میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو مضمون میرے ذہن سے نکلتا ہے, کیونکہ میں کبھی آج تک میں نے کبھی تقریر یاد نہیں کی ہے. تو یاد کر کے آؤ تو آپ کچھ بھی کریں, وہ جتنا یاد کر کے اتنا تراویح کی طرح بندہ سنا سکتا ہے. لیکن ہمیں آپ پر سے ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ جس طرح ہوتی ہے پھر بات ویسی ہوتی ہے. چلے میں اب یہ آخری بات کرتا ہوں, 2 باتیں کرنی تھی, 2 نہیں کرتا, ایک ہی کرتا, ختم. پھر کسی موقع سے یاد دلائے گا. احمد آباد بہت آتا رہتا, میرا گھر ہے یہاں, میرے بڑے بھائی کا گھر ہے, میرا گھر ہے. ہم یہاں مہمان نہیں ہوتے, ہم یہاں میزبانی ہوتے ہیں. بہرحال ایک گھر ہمارا مالیگاؤں میں, ایک گھر ہمارا یہاں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے بھائی کو, بڑے بھائی کو محبتیں سلامت رکھیں. تو عرض کیا کر رہا ہوں, ایک ہی بات کہوں گا, چلے بات ختم کرتا ہوں. سید جمال الدین قادری گیلانی غوث پاک کے بیٹے تھے, شہزادے تھے, یعنی ڈائریکٹ بیٹے نہیں, شہزادے تھے غوث پاک کے. تو حضرت شاہ عالم کے مرید نے کہا کہ ہمارے پیر و مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبی ہے. اور ایک بات کہوں آپ سے, حضور کا ہم شبی مکمل کوئی نہیں ہوا. یہ اللہ کی غیرت ہے اپنے محبوب کے لیے. ہاں یہ بات, یا ہم شبی کا مطلب یہ ہے, ہم شبی کا مطلب یہ ہے, حضرت بات کر رہے ہیں, آپ لوگ ادھر دیکھیں, حضرت کو کرنے تھے, ہمارے بزرگ ہے مفتی اعظم احمد آباد, حضرت کو کرنے تھے, کوئی ضرورت ہے, آپ لوگ بلا ضرورت ہوتا. وہ میں جو بول رہا ہوں اس سے زیادہ جانتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں اپنی گفتگو کی. ہم نے ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے, اپنے کو ضرورت ہے. ایک بار درود شریف پڑھیے, رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ادھر والے بھی درود شریف پڑھ دینا, اپنی بھی ذمہ داری ہے بھائی, بڑھو اپنی بھی ذمہ داری, ہمیں بھی ضرورت ہے. درود شریف پڑھیں سب لوگ, صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ہمارے جو امام صاحب ہیں, ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں یہاں آ کر کے بولوں. یہ بار بار آتے رہیں,
آج ان کی میں بڑی محبتیں ان کی بھی میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. یہ کہتے تھے کہ تو آ اور میں چاہتا ہوں کہ شاہ عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کے تو شاہ عالم کو سنا. آج ان کی بھی تمنا پوری ہے ہمارے امام صاحب کی ماشاءاللہ. ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی جلمی والہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو رسول اللہ کا مکمل کوئی ہم شبی نہیں ہوا. وجہ یہ اللہ رب العزت کی غیرت ہے محبوب کے لیے. میرے محبوب کا مکمل ہم شبی کوئی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حسن و حسین شہزادوں کو بھی ہم شبی بنایا تو پورا پورا نہیں بنایا. ایک کو سر سے سینے تک بنایا اور ایک کو سینے سے پیر تک بنایا. نبی کا کوئی مکمل ہم شبی نہیں ہوا. یہاں جو ہم شبی کہتے ہیں ان کو یعنی کہ دیکھ کر جھلک مصطفیٰ جان رحمت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، ورنہ کوئی سراپا ہم شبی نہیں ہوا. بس امام حسن بھی ہم شبی ہیں تو سینے تک ہیں، کیونکہ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، کوئی ان کا مکمل ہم شبی نہیں. مگر ایک بات ضرور پڑھ دوں ان کی خوشی کے لیے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ہی ہستی ہے جس کو مکمل نبی کا ہم شکل بنایا ہے. صورت میں ہم شکل، سیرت میں ہم شکل، بولنے میں ہم شکل، چلنے میں ہم شکل، اٹھنے میں ہم شکل، صداقت میں ہم شکل، سخاوت میں ہم شکل. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے ہو بہو رسول اللہ کی طرح اگر صورت میں، چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کسی کو مکمل نبی کا ہم شبی دیکھا ہے تو وہ ذات صرف ایک ہے جسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاتون جنت، خاندان مولائے کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو جملے سید جمال الدین قادری ہمارے پیر ہم شبی پہ ہوگا کہ بھائی ہم کسی سے ملنے نہیں جاتے. ہماری تمنا ہے کہ ہم اپنے پیر اپنے جد غوث پاک کی زیارت کریں، باقی ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے. بس انہوں نے کہہ دیا تو مرید آئے آ کر کے سرکار کو کہا سرکار وہ غوث پاک کے شہزادے جمال الدین قادری گیلانی ان کو ملنے کے لیے کہا تو کہا کہ ہم کسی سے نہیں ملتے، ہم تو تمنا لے کے بیٹھے ہیں کہ اپنے پیر غوث پاک کی زیارت کریں، کسی کی نہ کریں. انہوں نے مسکرایا کہا ایسا کہا انہوں نے. دیکھیں ہماری طرح کوئی ہوتا تو غصے میں آتا، اور اللہ والوں ایسا کہا انہوں نے. ہاں ایسا کہا. اٹھ کے چلے گئے شاہ عالم سرکار، اٹھ کے چلے گئے. اب ادھر رات ہوئی. رات کو سید جمال الدین قادری ان کے دروازے پہ. دروازہ کیا بات ہے؟ وہ چلو تم نے پیر سے ملنے کے لیے کہا تھا نا، چلو ملے. ابھی تم نے تو منع کیا تھا، کہا نہیں چلو. تو کبھی اتنی رات کو میرے پیر اتنی رات کو تو ملتے نہیں، آدھی رات کو کون ملے گا؟ ابھی نہیں ملتے. کہا نہیں ابھی چلو. کہا ابھی یہاں میرے یہاں سو جاؤ، صبح اٹھ کے چلیں گے مرشد. نہیں مجھے ابھی چلنا ہے. وہ کہا ابھی کیوں چلنا ہے؟ تو کہا ابھی اس لیے چلنا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے جد غوث پاک کو دیکھا اور فرمایا بیٹا تو شاہ عالم سے ملنے کا انکار کرتا ہے، تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو تجھے پتا ہے شاہ عالم اور میں الگ الگ نہیں ہیں. شاہ عالم اور میں الگ الگ نہیں ہیں. شاہ عالم کا دیدار میرا ہی دیدار ہے. جو شاہ عالم کو دیکھے وہ مجھے ہی دیکھ لے. اللہ اکبر. اتنا کہا تو کہا چلو مجھے ملنا ہے. کہا اتنی رات کو نہیں ملتے وہ، لیکن کہا مجھے تو ابھی چلنا ہے، کبھی بھی ملے. جب گئے تو خلاف معمول کیا دیکھا کہ سرکار حجرے میں نہیں ہے، بلکہ سرکار جو ہے وہ دیوان خانے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی دونوں نے قدم رکھا ایک تخت ہے اس پر شاہ عالم بھی موجود ہے اور غوث اعظم بھی موجود ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر غوث اعظم کو بھی وہیں دیکھا، شاہ عالم کو بھی وہیں دیکھا. سید جمال قادری تو اس تخت کے ارد گرد مستانہ وار پھرنے لگے، اور پھرنے کے بعد جب کچھ حالت سنبھلی تو پھر قدم بوسی ان کی کرتے ہیں جو غوث پاک جو شاہ عالم سرکار کے مرید تھے. کہا واللہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن تیری وجہ سے حضرت شاہ عالم کی خانقاہ میں آیا تو شاہ عالم بھی نظر آ گئے اور غوث اعظم بھی نظر آ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے.